عبادت گزار اور صاحب کرامت مجاہد۔ اسلام کی تاریخ کا یہ وہ واقعہ ہے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا لشکر جہاد کے لیے کابل کی طرف گیا۔ ہمارے ساتھ حضرت سیدنا صلہ بن عاشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک جگہ قیام کیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں حضرت سیدنا صلہ بن عاشیم کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں آپ کی عبادت کا خوب چرچا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لینے لگے تو آپ ایک دم اٹھے اور قریبی جنگل کی طرف چل دیے۔ میں بھی چپکے چپکے آپ کے پیچھے چل دیا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یکایک ایک خوکار شیر نمودار ہوا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور درخت پر چڑھ گیا، لیکن آپ کی شجاعت پر قربان جاؤں، نہ تو آپ شیر سے ڈرے نہ ہی اس کی طرف توجہ دی، بلکہ نماز ہی میں مگن رہے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو میں نے گمان کیا کہ اب شیر آپ پر حملہ کرے گا اور آپ کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن شیر زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اطمینان سے نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنگلی درندے، جا کسی دوسری جگہ اپنا رزق تلاش کر۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ شیر الٹے قدموں چل پڑا۔ وہ ایسی آواز میں دہاڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی دہاڑ سے پھٹ جائے گا۔ آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ طلوع فجر سے کچھ دیر قبل آپ بیٹھ گئے اور ایسے پاکیزہ الفاظ میں اللہ رب العزت کی حمد کی کہ میں نے کبھی حمد کے ایسے کلمات نہ سنے تھے۔ مگر جس کو اللہ چاہے توفیق عطا فرمائے، وہ جس پر چاہے اپنا خاص کرم کرے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ میں اس قابل کہاں کہ تجھ سے جنت طلب کروں۔ پھر آپ واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے اور آپ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ بالکل تر و تازہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ نے ساری رات بستر پر گزاری ہو، اور مجھ پر جو تھکاوٹ اور سستی تاری تھی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی اور جب دشمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے، تمام مجاہدین اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لیں۔ اتفاقی بات تھی کہ حضرت سیدنا صلہ بن عاشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھچر سامان سمیت کہیں بھاگ گیا۔ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا، حضور، سارا لشکر جا چکا ہے اور آپ ابھی یہیں موجود ہیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہوئیں، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میری سواری مجھے سامان سمیت لوٹا دے۔ ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کی سواری سامان سمیت سامنے موجود تھی۔ پھر جب دشمنوں سے جنگ چھڑی اور دعوت مبارزت دی گئی تو ہمارے لشکر کی طرف سے حضرت سیدنا صلہ بن عاشیم اور حضرت سیدنا حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے اور ایسی جنگی جوہر دکھائیں کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی لاشیں بکھیر دیتے، جو دشمن سامنے آتا اسے باصلِ جہنم کر دیتے۔ نیزہ زنی اور شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائیں کہ دشمنوں کے پاؤں اکھاڑ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کہنے لگیں، جب عرب کے 2 شہ سواروں نے ہمارا یہ حل کر دیا تو اگر پورا عربی لشکر ہم سے لڑا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی اور مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس لوٹ آیا۔
اگر آپ نے یہاں تک یہ واقعہ پورا سنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ ویڈیو اچھا لگا لائک شیئر اور کمنٹ کریں، آگے شیئر کریں۔ میں اسی طرح کی ویڈیو آپ تک لاتا رہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔